کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. جی السلام علیکم ناظرین، رائٹ کیا ہے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے. اور آج ہم نے جو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایڈوکیٹ لیاقت بنوری صاحب کو، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، اور چیئرمین ہیں اپنے ایک ادارے کے جس کا نام ہے شارپ. اور اس ادارے کا زیادہ کام جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ پر ہے. وہ لوگ جو خواتین کو، بچوں کو، مردوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اغوا کر کے یا زبردستی یا تو ملک سے باہر لے جاتے ہیں یا ملک میں ہی مختلف جگہ پر غلام بنا دیتے ہیں یا ان کو بیچ دیتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت زیادہ شارپ آرگنائزیشن جو ہے کام کر رہی ہے. لیڈرشپ ہے ان کی، بنوری صاحب کے انڈر کام کر رہے ہیں. اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ ہیومن ٹریفکنگ ہم نے بہت سنا، مگر یہ ہے کیا، اور جو ان کا ادارہ ہے ہم چاہیں گے اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کتنا ایفیکٹیولی کام کر رہا ہے. تو بنوری صاحب، ہم سب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی. اور ہم چاہتے ہیں کہ آج جو ایک بڑا ایشو آپ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک انسانی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ انسان جو ہے وہ آزاد رہ سکے، غلام نہ رہے، مگر بہت سارے عناصر ہیں جو کہ انسانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مس یوز کرتے ہوئے ان کو غلام بناتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو شارپ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ شارپ سے کیا بنتا ہے. سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا فار انوائٹنگ می، اور اس بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے، تو اس کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں شارپ کو بتا دوں کہ شارپ سٹینڈز فار سوسائٹی فار ہیومن رائٹس اینڈ پرزنرز ایڈ. ہم بنیادی طور پہ شروع کام ہمارا پرزنرز کے لیے اور قیدیوں کے لیے تھا، شروع کیا تھا بیک ان 1998. پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہم نے مختلف تھیمیٹک ایریاز میں کام شروع کیا، جس میں شارپ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی آرگنائزیشن اور ریکگنائزڈ ایجنسی ہے جو ریفیوجیز پہ کام کرتی ہے. اور یو این کے ساتھ پچھلے 19 سال سے ہم پروٹیکشن ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ریفیوجیز کی ریسیٹلمنٹ، لیگل اسسٹنس، تو وہ ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ شارپ نے جوینائل جسٹس پہ کام کیا ہے، شارپ نے ہیومن ٹریفکنگ کام کیا ہے، ڈیزاسٹر میں کام کیا ہے، ریلیف میں کام کیا ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے. تو ہمارے ڈفرینٹ سیگمنٹس رہے ہیں اور ہیں جو چلتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور یہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلے 19-20 سال سے. اور ان سب سے زیادہ جس بات پہ میں چاہتا ہوں، میں رائٹلی کریڈٹ بھی لیتا ہوں، کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے ود ان اسپیسیفائڈ لمٹس کام کرتے ہیں. ان کا ایک کام ہے، اور اس کا جو ڈونر ہے یا اس کا جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈر ہے، صرف اس کے حد تک اس کو پتہ ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے. لیکن جو جنرل پبلک ہے، اس کی آگاہی کے لیے، اس کی امپاورمنٹ کے لیے کبھی کسی نے کام نہیں کیا. تو ہم نے 2002 میں القانون کے نام سے ایک میگزین شروع کیا. یہ پاکستان کا پہلا لیگل میگزین ہے، اور اس کا جو تھیم ہے وہ ہے قانون سے قانون کی تعلیم. میں ناظرین کو دکھا بھی دوں کہ ناظرین یہ وہ میگزین ہے جس میں بنوری صاحب اور ان کی ساری ٹیم
قانون کے حوالے سے بہت سارے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, باقی ہم ان سے جانیں گے کہ اور اس میں کیا چیزیں ہیں. قانون کی تعلیم اور حقوق سے آگاہی, یہ اس کا بیسیکلی تھیم ہے. ہمارے بہت سے لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا اپنی پریکٹیکل لائف میں, اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں ہم نے تھانہ نہیں دیکھا. وہ ہم نے بڑی ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. حالانکہ تھانہ کچہری یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جانا کوئی, وجہ صرف خوف ہے یا قانون سے اویئرنیس ہے, اب کو نالج نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے. تو ہم وہ گیپ اس میگزین کے ساتھ پورا کر رہے ہیں. اب آتے ہیں انسانی تجارت کی طرف. اگر لفظ تجارت کو دیکھا جائے تو تجارت کوئی ممنوع لفظ نہیں ہے ہمارا, بلکہ جو بہترین وہ ہیں پیشے ہیں اس میں تجارت سب سے اہم ہے. اصل میں تجارت انسانوں کے لیے ایک کاروبار, انسانوں کے لیے, انسانوں کا نہیں ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین کہ ہم جو تجارت انسانوں کے لیے ہے, انسانوں کا نہیں ہے. تو یہ ہم جب کرتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ تو اس کا لفظ آ جاتا ہے انسانی تجارت. صحیح. اب انسانی تجارت بیسیکلی ہے کیا؟ اس میں دو فیکٹرز ہیں. ایک ہے جی اسمگلنگ اور ایک ہے ٹریفکنگ. اچھا, کیا فرق ہے اس میں ہمیں بتائیے. وہی ٹریفکنگ جو ہے, اسمگلنگ جو ہے, یہ کم از کم ہم پاکستانیوں کے لیے کوئی بڑی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے, کیونکہ ہم بازار مارکیٹ جدھر جاتے ہیں ہمیں اسمگل شدہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. افغانی 2000 کی چیز کہتے ہیں, یہ وہ اسمگل چیز ہوتی ہے جو 200 میں مل جاتی ہے. اسمگلنگ اور ٹریفکنگ میں جو بیسک تھن لائن ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اسمگلنگ کے لیے سرحد کا عبور کرنا ضروری ہے. کراس بارڈر ضروری ہے فار اسمگلنگ. ٹھیک ہے. جبکہ ٹریفکنگ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کنٹری بھی ہو جاتا ہے, جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ ملک کے اندر اور باہر ٹریفکنگ ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کراس بارڈر ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسمگلنگ ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف افینس ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو انسانی ٹریفکنگ ہے یہ انڈیویجول کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اسمگلنگ میں جو ہوتا ہے وہ ڈسپشن نہیں ہے, دھوکہ نہیں ہے. آپ کو ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے آپ نے 5 لاکھ روپے دینے ہیں, میں نے سرحد پار کرا دینی ہے, اینڈ دیٹ از دا اینڈ آف دا ڈرامہ. وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ 5 لاکھ روپے لے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ٹریفکنگ میں وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو بہت اچھی نوکری ملے گی, وہاں پہ بڑا گھر ملے گا, سال میں 2 دفعہ گھر آئیں گے, فلانا کریں گے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہاں آپ پہنچتے ہیں تو آپ غلاموں کی زندگی بسر کرتے ہیں, اور وہاں پہ وہ ظلم ہوتے ہیں جو سوچے بھی نہیں جا سکتے. انہیومن. اب ایک ایسا ملک جہاں پہ آپ زبان نہیں سمجھتے, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ تجارت میں موسٹلی ایسے وکٹمز ہوتے ہیں جن کو, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو وکٹم نہیں بنتے. وکٹم جو بنتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا لیول اویئرنیس یا مجبوریاں زیادہ ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ زیادہ سفر کرتے ہیں. کلچر بھی نہیں ان کو آتا, نہ کلچر نہیں آتا, نہ پیسے نہیں ہے ان کو, یہ نہیں پتا. پھر وہاں پہ وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, اور وہ وہاں پہ, اس میں سب سے جو بڑا رول ہے وہ ہے ہمارے ٹریول ایجنٹس کا. ٹریول ایجنٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ٹریول ایجنٹ مین سورس ہیں جو یہ پروڈیوس ہیومن ٹریفکنگ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈاکومنٹس بنانا اور وہاں لے جانا یہ موسٹلی ان کا کام ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے یہ جو ٹریفکرز ہیں, ایک نیٹ مافیا ہے. ہماری جو پاکستان ٹریفکنگ کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ 3 ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی ملک جہاں سے یہ پروڈیوس ہوتے ہیں, ایک ملک وہ جہاں سے وہ گزرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ملک وہ ہے جہاں پہ وہ ڈراپ کرتے. ٹھیک ہے. سورس, ٹرانزٹ اینڈ ڈیسٹینیشن, یہ 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کچھ ملک ہیں جو کہ سورس ہیں, جیسے برما. ٹھیک ہے.
پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان تینوں چیزوں میں ہے. پاکستان سورس بھی ہے, ٹرانزیشن بھی ہے, اور یہاں ڈیسٹینیشن بھی ہے. ہمارے پاس لاکھوں کے تعداد میں لوگ پڑے ہوئے بھی ہیں. تو ہمارے اوپر جو تینوں کے تینوں انگریڈینٹس ہیں اس کے وہ پورے ہوتے ہیں. اب انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر بہت زیادہ, جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے اس کی جو پہلی شق ہے وہ ہے انسان کی زندگی اور آزادی. یہاں پہ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ آزادی سلب ہوتی ہے. یہ ماڈرن سلیوری میں آ جاتی ہے. ماڈرن ڈے سلیوری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر انٹرنیشنلی بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے, اویئرنیس کے لیے بھی ہو رہا ہے, کر بھی رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو 3 مین دنیا کے, ویسے تو بہت سے ادارے کر رہے ہیں لیکن UNODC ہے جو بہت زیادہ کر رہی ہے. انہوں نے ہمارے ملک میں واقعی پریکٹیکل کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں. پھر IOM ہے, اور پھر ایک اچھا آپ نے, سوری میں آپ کی بات کاٹوں, جیسے آپ فرمایا ابھی آپ نے کہ پاکستان جو ہے وہ سورس بھی ہے, ٹرانزیشن بھی ہے اور ڈیسٹینیشن بھی ہے. اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے ہمارے کس طرح سے ہم یہ ساری چیزیں کو سمجھ سکتے ہیں. سورس یہ ہے کہ جی ہمارے سورس یہ ہے کہ ہمارے جو علاقہ ہے گجرات, منڈی, بہاؤالدین, بھاولپور, یہ کچھ علاقے ہیں جہاں سے عورتیں, یہ جوان اور بچے یہ باہر جاتے ہیں روزگار کے سلسلے میں زیادہ تر. اور جو بھاولپور سے جاتے ہیں وہ بچے جو کیمل جوکی جاتے ہیں, کیمل جوکی جی, جو عرب کنٹریز میں جاتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے یہ ایک چیز روک دی گئی ہے, قانون سازی ہوئی ہے, انصار برنی نے اس پہ بڑا کام بھی کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سٹل وہ موجود ہے. تو ہم سورس ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو سوات اور اپر ایریا ہے یہ ویمن ٹریفکنگ کے لیے ہے, مشہور ہے. یہاں سے ہماری انٹرنلی ایکسٹرنلی ویمن ود ان دا کنٹری, ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دونوں. کیونکہ ٹرانزیشن کی بات کر رہے ہیں. ٹرانزٹ جو ہے وہ میں سورس کی بات کر رہا ہوں. سورس کی بات کہ ہمارا یہ علاقے پروڈیوس کر رہے ہیں ٹریفکنگ کے لیے سٹف, اور یہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سورس ہمارا جو ہے, ٹرانزٹ جو ہمارا ہے یہ برما, بنگلہ دیش, انڈیا, ان مختلف تھرو بارڈر ان کا کراس پاکستان سے کراس کر کے. تو یہ جو ہے آپ کے ٹریفکرز جو ہیں جی, یہ مطلب کہ ایک پورا مافیا ہے جو کہ لنکڈ ہے. بالکل, یہ آپ کے یہاں سے لے کر یورپ تک سارا. تو یہ جو سوات سے دوسری جگہ سے خبر, وہ کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں. جو خواتین کی میکسیمم ٹریفکنگ ہے وہ انٹرنل ہے, ملک کے اندر ہے, لیکن ایکسٹرنل بھی رپورٹڈ ہیں کیسز. اور جو باقی یہ جو ان علاقوں سے ہے یہ تو بہت بے تحاشا ہیں. دنیا کی جیلیں بھری ہوئی ہیں ہمارے لوگوں سے, اور بہت سے دنیا کے ملکوں میں ہمارے لوگ. اور ابھی اس وقت گریک کی جو ہے یونان کی سرحد پہ بے تحاشا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انٹر ہونے کے لیے. تو اس وجہ سے ہمارا, تو وہ کیا انٹر ہونے کے لیے بارڈر پہ بیٹھے ہیں تو کیا اپنے کو ڈکلیئر کر کے گئے ہیں, وہ ریفیوجی ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے, یا کیا کس سٹیٹس میں وہ ہیں؟ یہاں سے ان کو لے کے جاتے, چونکہ اس وقت وہاں پہ سیریا کا بارڈر پہ سیریا کے لوگ بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں, یہ ان میں انٹیگریٹ ہو کے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ڈاکومنٹس میں چینج ہوتے ہوں گے؟ بالکل ہوتے ہیں. وہ جو ٹریول ایجنٹ وہ سارے کرتے ہیں جی. جی, لیکن وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے, اپیئرنس کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں. جو ابھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ 3 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو یورپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. 30% ان میں سے پاکستانی اور افغانی ہیں. اچھا, اب جو ٹرانزٹ آپ نے کہا یہ افغانی بھی ہے, پاکستان آتے ہیں. اچھا, میں اس کے اوپر آنا چاہ رہا تھا آپ کے, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کام کرتے ہیں UNHCR کے ساتھ, ریفیوجیز کے ساتھ. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 3 لاکھ میں سے 30% پاکستانیز یا افغانیز ہیں. اب وہ جو افغانیز ہیں کیا وہ افغانستان سے ٹریفک ہو کے جا رہے ہیں یا وہ پاکستان سے جا رہے ہیں؟ نہیں, پاکستان سے جا رہے ہیں. اس کا مطلب وہ افغانیز پاکستان میں رہتے ہیں؟ نہیں, اب رہتے ہیں یا یہاں سے گزر کے جاتے ہیں. اگر آپ سورس لیتے ہیں, سورس کا جو افغانی کا سورس ہے اس کو ہم کلیم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نیشنلٹی افغانی ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر پاکستان میں رہتے ہیں یا وہاں, لیکن گزرتے پاکستان سے ہیں. ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری 1400 کلومیٹر سرحد ہے افغانستان کے ساتھ, اور 980 کے 90 کلومیٹر ہے ایران کے ساتھ.
جس کی سرویلنس بہت مشکل ہے. یہاں پہ پٹ ایریاز ہیں جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور جاتے ہیں, اور وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے, یا جو یہ ٹریفکرز ہیں, یا جو اب پچھلے سال 2016 میں 17 کے ابھی فگرز نہیں آئے ہیں, 9,000 لوگوں کو انٹرسپٹ کیا FIA نے بارڈر پہ. کون سے بارڈر پہ؟ ایران بارڈر پہ. ایران بارڈر پہ 9,000 لوگوں کو انٹرسپٹ کیا اور 28,000 لوگ وہاں سے ڈپورٹ ہو کے آئے. نہیں 9,000 کیا, 28 انٹرسپٹ کیا, یعنی یہ جانے سے پہلے ہی روک لیا, اور جو چلے گئے تھے ان میں سے 28,000 واپس آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 28,000 پکڑے گئے, اب 1 لاکھ گیا, اس میں سے 28,000 پکڑے گئے, باقی نکل گئے. ہمارے اوپر یہ دوسرا بڑا تو الزام ہے. جو ابھی تک فگرز آئی ہیں تقریباً $32 بلین کی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے سالانہ دنیا میں ہیومن ٹریفکنگ کا دنیا میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ریجنز ہیں دنیا میں جو جہاں پہ ٹریفکنگ زیادہ تعداد میں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا افغانستان میں ہے, پاکستان میں, ایشیا کی جب بات کرتے ہیں تو ایشیا میں ایشیائی ملک جتنے ساؤتھ بھی ایشیا کی بات کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا کی بات کرتا ہوں, یہاں سے سب سے زیادہ ہے, اور پھر جہاں کانفلکٹس ہیں وہاں سے ہے. اچھا بنوری صاحب, اس کے اوپر ہم فردر ڈیٹیلز آپ سے لیں گے کہ کون سی ریجنز ہیں جہاں پہ زیادہ, مگر ایک چھوٹے سے وقفہ کا ٹائم ہو گیا. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے بنوری صاحب سے ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر. کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے جو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیسے کیسے لوگ بچوں کو, بچیوں کو لے کر مس یوز کرتے ہیں, دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں پیسے کے عوض. تو اس پہ فردر ہم بات کریں میرے چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بنوری صاحب سے ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر, اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کون سے عوامل ہیں کہ آج تک یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا. مگر اس سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایشیا جو ہے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ ہیومن ٹریفکنگ ہے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, 2 بڑے ویزیبل اور سمجھنے والے فیکٹرز ہیں. ایک پش فیکٹر ہے اور ایک پل فیکٹر ہے. غربت ہے, بے روزگاری ہے, ناانصافی ہے, کانفلکٹس ہیں, وارز ہیں, جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہے اور ڈارک فیوچر ہے. اور دوسری طرف وہاں پہ ایک اچھی لائف ہے, اور ایک تو وہ پش فیکٹر ہے جو آپ کو وہاں سے لے کے جاتا ہے. آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی اتنے $1 بلین انٹرنیشنلی جنریٹ ہوتے ہیں. آپ کے ملک کے پچھلے 2016 کے فگرز $900+ ملین ور جنریٹڈ تھرو دی ہیومن ٹریفکنگ. میرا اپنی گورنمنٹ, اپنے اداروں سے یہ سوال رہا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ $900 بلین جنریٹ ہو, 900 ملین ہوئے, آپ کو یہ نہیں پتہ کتنے لوگ ٹریفک ہوئے, آپ کو یہ نہیں پتہ کس نے ٹریفک کی ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کون وکٹم ہے, کہاں ہے, کیسے حالت میں ہے. یہ جو ہے آپ کا جو ریسورس ہے یا سورس ہے وہ آدھا کیوں ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں اور آپ کو وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو آپ نے ان کو کبھی انٹروگیٹ کر کے ان کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچے کیوں نہیں ہے. 3rd یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹس, ہمارے ادارے وہ کبھی بھی اس موضوع کے اوپر سنسیئر نہیں ہے. مسلسل اس کی ایک بڑی زندہ مثال, ابھی 2 مہینے پہلے 20 لوگ اس میں بلوچستان میں قتل ہوئے, پہاڑوں پہ ہوئے. they were just crossing the border. جہاں پہ وہ قتل ہوئے وہ لوگ گجرات کے تھے, اور گجرات کے جو لوگ ان کو بھیج رہے تھے آئیڈینٹیفائڈ تھے. پولیس نے FIA نے چھاپے بھی مارے, لیکن تیسرے دن سے وہ ختم ہو گئی بات.
اس کے 4 دن بعد میں استنبول میں تھا کہ وہاں پہ خبریں لگیں کہ گاڑی دوڑاتے ہوئے الٹ گئی اور 5 پاکستانی درمیان میں فوت ہو گئے. وہ خبر پاکستان میں آئی ہی نہیں کہ جی 5 ہمارے لوگ وہاں ٹریفکنگ میں جا کے اور وہاں سے وہ فوت ہو گئے. تو جہاں ہمارا بیسیکلی گورنمنٹ لیول کی بات ہے تو ہماری گورنمنٹ نے قانون جو بنایا ہے دس از کالڈ ہیومن ٹریفکنگ آرڈیننس 2002. یہ بھی کوئی ہمارے عوام یا قوم کی خدمت کے لیے نہیں بنایا گیا. یہ اس ٹریفکنگ اس مینس کے خلاف نہیں بنایا گیا. ہمارے اوپر ایک انٹرنیشنل پریشر تھا کہ اگر ہم نے قانون نہیں بنایا اور سٹیپ نہیں لیے تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی. تو اوور نائٹ ہمارا ایک قانون بنا جو کہ جس میں فلاز ہیں. تو اس میں انہوں نے شامل کیا آپ جیسے ساتھیوں کو مشاورت کے لیے؟ نو یہ میں 3 دن کے اندر بنا تھا کیونکہ اگر 10 تاریخ تھی مجھے مہینہ ہی نہیں یاد کہ اگر نہ ہوتا تو اس کے اوپر پاکستان پہ سینکشن لگنی تھی. تو جنرل مشرف صاحب نے اور جمالی صاحب نے ودن 3 days یہ تیار کیا اور اس کی وجہ سے اس میں فلاز ہیں. البتہ یہ جب میں یہ پاس ہو گیا تو 1.5 سال تک اس کے رولز نہیں بنائے گئے. تو پھر پنشمنٹس کیسے ہو سکتی ہیں؟ شارپ نے اس کے لیے میٹنگز بلائی تمام سٹیک ہولڈرز کو, ہم نے ہوسٹ کی, ہم نے فارمولیٹ کیے بنائے. تو فرق اب بھی اس میں یہ ہے کہ جو قانون ہے اس میں سول سوسائٹی کا رول نہیں ہے. جو رولز ہیں اس میں سول سوسائٹی کا رول موجود ہے. لیکن وہ جو لنک ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی بھی بارڈر پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی وکٹم ہیومن رائٹ وکٹم کہیں بھی پکڑا جائے گا یا آئیڈینٹیفائی ہوگا تو اس علاقے کی جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو امیجیٹلی انفارم کیا جائے. وہ والا لنک کاٹ دیا گیا اور ان کو رکھا گیا کہ جب وہ ضرورت پڑے گی تو ہم لوکل آرگنائزیشنز کے ذریعے ان کو شیلٹر یا کوئی سپورٹ دیں گے. تو وہاں پہ سول سوسائٹی کا رول ہے. ہماری جو گورنمنٹس ہیں چونکہ وہ ہم اپنے شہریوں کے حقوق پورے کرنے میں ناکام ہیں, بری طرح ناکام ہیں, لہٰذا وہ کوئی ایسا رسک نہیں لے سکتی کہ جو لوگ خود والنٹرلی اپنے پیسے لگا کے باہر جا رہے ہیں ان کو روکے. اچھا, اس میں 2 چیزیں بناری صاحب. آپ نے جو ابھی فرمایا کہ حکومت کی کوئی اتنی خواہش نہیں تھی قانون بنانے کا مگر انٹرنیشنل پریشر تھا کہ انہوں نے 3 دن میں سارا یہ قانون بنا دیا اور اس کے 1.5 سال کے بعد کوئی پتہ لگا کہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرنے رولز کیا ہوں گے اس کے. تو کیا اس سے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ جو ٹریفکرز جس کی ہم بات کر رہے ہیں کافی اثر رسوخ والے لوگ ہوں گے, یہ اسی وجہ سے اس بارڈر سے بھی کراس کر جاتے ہیں, اگلے بارڈر پہ بھی کراس کر اور اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. اور پھر ابھی تک آپ نے جیسے فرمایا کہ کوئی خاطر خواہ سزائیں بھی نہیں ہوئیں ابھی تک. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہائی اپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اوپر ہیں لوگ صاحب اختیار, وہ بھی اس میں کوئی انوالومنٹ ہو سکتی ہے ان کی؟ نہیں جی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ صاحب اختیار اس میں اس حد کوئی کسی گین کے لیے انوالو ہوں یا ان کے شامل ہوں. سر $900 ملین لیکن ان کی نیگلیجنس ضرور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وی ہیو 900 کلومیٹر پلس کلومیٹر بارڈر ود ایران. تو ٹوٹل 2500-2600 بنتا دونوں سائڈ سے ملا کے. ہاں تقریباً. لیکن اس کے اوپر جو ڈپلائمنٹ ہے وہ صرف 12 FIA آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہیں 900 کلومیٹر پہ. ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس بارڈر کو کنٹرول کریں. اس لیے یہ سب سے بڑا ایک راستہ ہے. نمبر 2 ہے کراچی. یہ اورماڑا ہے کیا علاقہ جہاں سے یہ کشتیوں میں لے کے جاتے ہیں, یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا, آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے. اچھا, اس قانون کی جو سب سے بڑی خامی ہے اور جس کے اوپر ہمارا متواتر احتجاج بھی چل رہا ہے, ڈیمانڈ بھی چل رہی ہے, مطالبہ کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, ایون ہم نے کچھ پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ابھی وہاں پہ اسمبلی میں بل بھی ڈلوا دیا ہے, وہ ہے کہ ٹریفکنگ FIA کا اختیار ہے صرف. اینڈ ٹریفکنگ کنٹرول کرنا یہ صرف FIA کا اختیار ہے کیونکہ یہ ایکسٹرنل ٹریفکنگ ہے تو FIA کا اس کا اختیار ہے. FIA کا جو سیٹ اپ ہے وہ بہت مختصر ہے, ملک کے اکثر علاقوں میں نہیں ہے, بڑے شہروں میں ہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو ٹریفکنگ ہے اس کا کنٹرول مشکل ہے. اور پھر ان کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے جو ہماری پولیس کا ہے. جو ہماری پولیس کا سیٹ اپ ہے, جو ان کی آؤٹ ریچ ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کو نہ شامل کرنا
بہت زیادتی کی ہے انہوں نے. تو آپ بنوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کیونکہ 900 کلومیٹر کی ایک ہمارا بارڈر ہے, کوئی فینسنگ نہیں ہے اس کے اوپر, اور پھر کوسٹل ایریا, کوسٹل طریقے سے بھی جاتے, سمندر کے راستے بھی ٹریفکنگ ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہ نہیں ہے, ہمارا جو ایف آئی اے ہے اس کی نہیں ہے, کوسٹل گارڈ یا دوسری جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں وہ لیگلی اوبلائز نہیں ہے کہ وہ اریسٹ کریں اور وہ پروڈیوس کریں. اور پھر جو ہمارا لیگل سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی ادارے نے کسی کو پکڑا تو وہ آ کے پھر عدالتوں میں پیش ہو سکتا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس کو اس میں, پولیس اس میں نہیں ہے, پولیس اس میں نہیں ہے, اس میں بارڈر سیکیورٹی فورسز کی بات کر رہا ہوں, جو کوسٹل گارڈ ہیں یا بارڈر کے اوپر کھڑی ہیں جو فورسز ہیں. وہ جو پولیس ہے اس کا اختیار ہی نہیں ہے اس میں جو ٹریفکنگ کے اوپر. اب اس میں جو اس کا جو سب سے انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لا کہتا ہے کہ جہاں سے بندہ پکڑا گیا, اریسٹ ہوا, برآمد ہوا, ریکوری ہوئی, وہاں پہ ہی اس کا کیس ٹرائی ہوگا. اب جب یہ قانون بن رہا تھا تو ہمارے جو یہاں پہ افلاطون بیٹھے تھے انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہاں پہ جو وکٹم ہے وہ غریب آدمی ہے, وہ پنجاب سے ہے, وہ سرحد سے ہے, وہ سندھ سے ہے, وہ پکڑا جائے گا بلوچستان میں, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن ساری موجود ہیں, اس کو وہاں پہ کیسے آپ ٹرائل کریں گے. تو اب وہاں جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی ایک ہی خواہش اور ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جو پیسے دیے ہیں مجھے مل جائے اور میں واپس چلا جاؤں. تو وہ کیس کو پرسو ہی نہیں کرتا. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا لینتھی پروسیجر ہے کہ آپ کا یہاں اس کا سمری ٹرائل نہیں ہے, وہی طریقہ کار ہے جو کہ آرڈینری کیسز میں سالوں تک لٹکنا ہے. تو اس وجہ سے ایک ہوتی ہے ہمارا جو عام ہمارا جو سسٹم ہے اور جس میں ہمارا کنوکشن ریٹ ہے پاکستان میں وہ 5 سے لے کر 10% تک ہے, بہت پور ہے. جو عام ہمارا جنرل کنوکشن ریٹ ہے. اس میں پنشمنٹ جس میں کنوکشن ہوتی ہے, پنشمنٹ کی بات کر تھوڑا سا بتا بھی دیں گے کیا پنشمنٹس ہیں, جو بھی سزا ہے جس بھی افینس میں. کتنے سال میکسیمم ہے؟ میں نے کہا جی ایک ٹوٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارا جو لوگ پکڑا جاتا ہے جس میں افینس میں ہو, جب کیس چلتے ہیں تو 5 سے لے کر ہینیس کرائم میں 10 اور عام نہیں ٹوٹل میں اوور آل بات کر رہا ہوں پاکستان میں جتنا بھی 1 لاکھ قیدی ہے جو مختلف جرائم. سزا قیدی کو ہوتی ہے کہ جو اس کو لے کے جا رہا ہو تو اس کو نہیں, میں ٹریفکنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں جنرل ہمارا جو جنرل ہمارا یہاں اس ملک کا نظام وہاں پہ کرائم ریشو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 5 to 10% ہے, جبکہ اس ہیومن ٹریفکنگ میں لیس دین 1% ہے. اچھا, میں یہ کمپیئر کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, ایویڈنس ہے تو وکٹم آپ کا فالو اپ نہیں کر رہا اور انٹرسٹ نہیں لے رہا, تو اس وجہ سے. اور اگر ساری چیزیں ہیں تو وہ لینتھی پروسیجر میں بھاگ جاتا ہے, پھر ایویڈنس نہیں. اب کوسٹ گارڈ والا بندہ روزانہ کوئٹہ آ کے شہادت دینے سے قاصر رہا. تو ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے ویری پور, ناٹ پورسٹ پرفارمنس. اس کا مطلب ہے یہ بھی کوئی پولیٹیکل ول ہی لگتی ہے ہمیں جو نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قانون, میں نے کہا نا کہ قانون جب بنتا ہے تو اس کے اوپر برین سٹارمنگ ہوتی ہے, لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے, بات ہوتی ہے, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے بعد وہ قانون بنتا ہے جو دنیا میں ایک مروجہ طریقہ کار ہے. یہاں پہ رات کو ڈرافٹر کو گھر سے بلایا جاتا ہے کہ آپ ایک قانون بنا دو, ہم نے کل اس کو سائن کر کے بھیج دیں. بڑا المیہ. تو یہ ہے اس قانون کو دوبارہ 2002 سے لے کر آج تک ریوزٹ نہیں کیا گیا, ڈسپائٹ آل آر ایفرٹس اس کو ریوزٹ نہیں کیا گیا, اور نہ کیا جا رہا ہے, اور نہ کوئی ایسے نظر آ رہا ہے اچھا کہ کریں گے. یہ تو ایک المیہ ہے نہ صرف ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے, اور بہت سارے کرائمز ہیں, بہت ساری کرپشن کی چیزیں ہیں جو کہ شاید گورنمنٹس کوئی بھی ہو, ہم کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے, وہ شاید اتنے سیریس ہے ہی نہیں ہے, اور کوئی پتہ نہیں کہ ان کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں. ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہم نے اسمگلنگ کی ہم نے بات کی, جو کہ ایک کانسنٹ ہوتا ہے ایک بارڈر سے اٹھا کے دوسرے پہ لے کے جانا ہے, اس کے ایک سرٹن سیٹ ہو جاتا ہے, وہ چلے جاتے ہیں. مگر جب ٹریفکنگ کی بات آتی ہے تو کیا اس میں سارے ہی زبردستی ٹریفک ہوتے ہیں, یا اس میں کچھ
جو نہیں، لوگوں کے volunteer بھی ہوتے ہیں۔ وکٹم جو ہے اس کو ولنگنس ہوتی ہے ولنگنس بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو بیسک میں نے فرق بتایا ڈیسپشن ہے، اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے جو یہ لوگوں کو وہاں پہ سہانے خواب دکھا کے لے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو یہاں پہ ہمارے گھروں کے لیے وہاں پہ جو کام کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان کو ہزاروں ڈالر تنخواہ بتا کے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو بہت موسٹلی ہماری جو ان کے ڈاکومنٹس بھی ضبط کیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور اس کو انہوں نے سیکس ٹریفکنگ میں رکھا، سیکس ٹریڈ میں رکھا ہوتا ہے، اور یہ ان کو بڑا انتہائی زیادتی یہ کرتے ہیں۔ وہ ہوتا ولنگنس ہوتا ہے، یعنی وہ جو مگر دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بڑا کلیئر جو لائن ہے وہ دھوکہ ہے، کہ یہاں پہ ٹریفکنگ میں دھوکہ کر کے لے کے جاتے ہیں۔ ناظرین، بنوری صاحب بڑا ہی امپورٹنٹ اور دل دکھانے والا فیکٹس بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ 1% بھی شاید نہیں ہے جو کنوکٹ ہوئے ہوں لوگ یہاں پہ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ فردر بات کریں گے۔ اور اگلا میرا سوال ہوگا کہ کون سے ایسی ٹائپس ہیں جو ہیومن ٹریفکنگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس میں لے کے جاتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بنوری صاحب اس سے بات ہو رہی ہے ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر، کون کون سی وجوہات ہیں وہ ہم نے جانا، قانون کتنا مضبوط ہے، کیا کتنا فالو اپ اس میں ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کس حد تک اس کو مجرم جو ہے اس کو پکڑتی ہے، ہم فردر بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے۔ جو بو گے وہی کاٹو گے، حق دو گے تو ہی حق ملے گا، لیکن اس سے پہلے سمجھو، پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ بنوری صاحب، لیاقت بنوری صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر کہ کس طرح سے پاکستان میں ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، اور کون کون سے ایسے ہنڈرنسز ہیں کہ جو مجرم ہے اس تک گرفت نہیں ہو پا رہی، اور اس میں کون کون سے عوامل ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے بنوری صاحب آپ سے کہ کون سی ٹائپس ہیں جس میں یہ بچیوں کو لے کر ٹریفکنگ کرتے ہیں، باہر ملکوں میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جی سب سے بڑا جس کے اوپر بیسیکلی جو ساری دنیا کا کنسرن ہے وہ تو ہے سیکس ٹریڈ، جس کے لیے یہ ہوتا ہے، ٹریفکنگ ہوتی ہے عورتوں کی۔ پھر چائلڈ لیبر ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیمل جو کی وہ ہمارا بڑا نون، پہلے بھی بات ہوئی اس کو، یہ اب اس کے علاوہ وہاں پہ چیپ لیبر کے لیے ہمارا جو یوتھ جاتا ہے یا ینگ جاتے ہیں، تو وہ ماڈرن سلیوری کو جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی وہ وہاں پہ مجبوری کی حالت میں انتہائی لو ریٹوں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 3-4 ایریے، جہلم، گجرات، منڈی بہودین، یہ جو رحیم یار خان بھی ہے، رحیم یار خان نہیں ہے جہاں پہ بچوں کو لے کے وہ بہاولپور ہے، بہالپور ہے، بہاولپور رحیم یار خان وہ کیمل جو کہ بچوں کے لیے، تو یہ آئیڈینٹیفائڈ ایریا ہے جہاں سے یہ ہمارے ملک سے تو زیادہ پنجاب ہے، پنجاب زیادہ، یس ساؤتھ پنجاب زیادہ ہے۔ اس کے اوپر شارپ نے کئی دفعہ وہاں پہ سیف مائیگریشن کے لیے اویئرنیس کمپین کی ہے، جس میں ہم نے ایف آئی اے، پبلک بار ایسوسیشن، ٹریول ایجنٹ، میڈیا، سب کو انوائٹ کیا، اور ہم نے وہاں پہ کوشش کئی دفعہ کی ہے کہ ہم اس علاقے میں یہ اویئرنیس کریٹ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گجرات کے ہال میں بیٹھے ہوئے میں نے، جب ہم یہ بات کر رہے تھے اور جب ہماری سیشن ختم ہوا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا سر آپ کی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ہمسایہ ہے وہ انگلینڈ گیا تھا، اس نے گھر بنایا ہے،
میں جب گھر سے صبح نکلتا ہوں، میں جب اس کا گھر دیکھتا ہوں، مجھے جان مارنی پڑے، میں جو بھی کرنا پڑے گا، میں ایک دفعہ انگلینڈ ضرور جاؤں گا. دور کے اور دور تو سے وہ جو کمپٹیشن ہے کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ. دوسری ایک چیز، ایسا بندہ کس میں فال کرے گا؟ یہ ولنگنس میں جا رہا یہ ہے، ولنگنس پہ، وہ تو مگر خود volunteer ہے. دھوکا ہوگا اس میں شامل. اب وہ کس حد میں جاتا ہے، وہ اسمگل ہو کے جاتا ہے، وہ ٹریفک ہو کے جاتا ہے. نمبر 2، ایک آدمی نے، ابھی ہم جب وہاں بیٹھے تھے، مجھے ایک آدمی نے حیران کن بات بتائی. اس نے کہا جی ایک بچہ جس کو باپ نے پیسے دے کے بھیجا تھا، وہ راستے میں کہیں ایکسیڈنٹ ہوا یا جو بھی حادثہ ہوا، فوت ہو گیا. وہ جب لاش گھر آئی تو وہ ٹریول ایجنٹ اس کے گھر دعا کے لیے گیا. تو اس باپ نے اس کو سائڈ پہ کر کے کہا کہ بس یہ تو مر گیا ہے، میرے چھوٹے کو بھیج دیں. اس کا کنسرن صرف یہ تھا کہ اور پیسے نہ مانگے، کسی طریقے سے یہ پیسے اسے مانگ. یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا بھی. اچھا بنوری صاحب، یہ ہم نے دیکھا، بلکہ ہم نے سنا خبروں میں بھی کہ کچھ لوگ تو جہاز کے پر پہ بیٹھ کے بھی چلے گئے، ویل کے ساتھ لٹک کے بھی چلے گئے. اور نہیں ایسی بات شاید میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑی سٹوری ہے. یہ تو ایک نہ ماننے والی باتیں ہیں، کیونکہ وہاں یہ اسٹور جہازوں کے پروں پہ بیٹھ کے جانا. نہیں، ویل جہاں پہ بند ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے گئے لوگ. اچھا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ اس تو اس میں تو بس لگتا ہے کہ پورا ایک چین انوالو ہو. لیکن بہرحال چین ہے. ہاں. اچھا ہمارے ساتھ ایک ایشو یہ ہے کہ ہمارا معاہدہ نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کا. ہمیں یہ اگر پتہ بھی ہے کہ کس ملک میں کون سا بندہ ہے جو کہ ہمارے ملک سے یہ سارا کام کر رہا ہے، تو ہمارا چونکہ لا نہیں ہے کہ ہم اس کو وہاں سے پکڑوائیں اور بلوائیں، تو ہمارا نہیں. ہمیں اس پرٹیکولر کرائم کو روکنے کے لیے جو سب سے پہلی ایفرٹ کرنی ہے نیشنلی اور گورنمنٹ لیول پہ، تو وہ ایکسٹریڈیشن ایکٹ میں مختلف گورنمنٹ کے ساتھ. ہمارے پھر دوسرا المیہ یہ ہے کہ بہت سی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایکسٹریڈیشن ایکٹ کرنا نہیں چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے سیف گارڈ ہے ان لوگوں کو جو آج سرحد کے اس پار بیٹھ کے میرے ملک سے کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو یوز کر کے وہ وہاں سے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہیومن کیپٹل ہے جو ہمارا پازیٹیولی اس ملک میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ ہم ضائع کر رہے ہیں سڑکوں پہ، گلیوں میں، پانیوں میں، اور کشتیوں میں، جہازوں میں. ایسے ہی ہے، اور ہم ضائع کر رہے ہیں. اور وہ پاکستان میں اگر محنت کر رہے تو شاید اس سے زیادہ. ایک دہائی میں ایک بڑے ادارے کے ایک سینئر افسر بہت سارے لوگوں کو جہاز میں بٹھا کے انگلینڈ یا دوسری جگہ بھیجا کرتے تھے. تو وہ ٹریفکنگ میں آئے گا کہ اسمگلنگ میں آئے گا؟ وہ بالکل ٹریفکنگ رہی ہے. اور اس میں اور سینئر آدمی ایک بڑے ادارے مجھے بالکل پتہ ہے جی. بہت سے یہ نہیں ہے، پالیٹیشینز بھی ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، وہاں لے کے جاتے ہیں. تو وہ اسمگلنگ میں ہے، ٹریفکنگ میں ہے. اگر ان کو لوگوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کو وہاں لے کے چھوڑ دیں گے، آپ خود جانے، then it would come in smuggling. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو نوکریاں بھی دیں گے، وہاں سیٹل بھی کریں گے، اور نہیں کرتے ہیں then it comes under trafficking. تو یہ جو سارا ہے جو اب آپ نے کہا ہے، پولیٹیشینز بھی ہیں، بڑے اداروں کے لوگ بھی رہے، تو کیا یہی نہیں وجہ ہو سکتی کہ یہ جو قانون ہے اس کو اتنا ہلکا رکھا گیا ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ پکڑا گیا وہاں پہ ٹرائل ہوگا اس کا، ایک تو وہ ویک ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی فالو اپ ہی نہیں ہے. جو بندہ گیا ہے، مظلوم ہے جو، وہ اپنے کیس کو پرسو نہیں کرتا. رائٹ سر، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل لوگ اس میں انوالو ہیں. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بیسیکلی انکمپیٹنسی ہے اور پولیٹیکل ول نہ ہونا ہے. دو چیزیں ہیں. گورنمنٹ جو ہے ہمارے 2002 سے لے کر آج 2017 تک اپنی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم نے 6-8 منسٹر پریزیڈنٹ بدلے ہیں. ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے نہیں کہ ہماری گورنمنٹ اپنی ایگزسٹنس سے ہٹ کے کوئی انسانوں کے لیے سوچے کام کرے. منور صاحب، جو گورنمنٹ نے مدت پوری کی ہے انہوں نے کیا تیر مار لی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی نے کب کی ہے جی ہمارے ملک میں، تو ابھی تک کم از کم 2002 کے بعد. آپ کا تعلق قانون کے ساتھ بھی ہے، آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی رول آف لا ہے یہاں پہ؟ آپ ہنسی پڑے. دس از اے بگ جوک. میرا ایک ٹویٹ میں نے کیا تھا کہ ساری دنیا میں لا رول آف لا ہے اور پاکستان میں لا ٹو رول ہے. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے.
नंबर 2 ये है कि सबसे बड़ी जितनी भी तबाही है, मैं चूंकि वकालत के पेशे से हूँ और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तबाही हमारी अदलिया की तरफ से है। अगर हमारा जुडिशल सिस्टम ठीक, मजबूत, ईमानदार और करप्शन पाक हो जाए तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। और रूल ऑफ लॉ की गारंटी सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी देती है, और अगर ये रूल ऑफ लॉ नहीं है तो इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जुडिशरी है। बनौरी साहब, अब हमें बताएं भी ना हमारे अवाम को कि कौन से तरीके से कानून ठीक हो सकता है। इसके लिए तो जी देखें, हमारे मुश्किल सवाल तो नहीं है। मैं ये देखो जी कि हम अपना मुकाबला दुनिया के उन मुल्कों से करते हैं जिनको यहाँ तक पहुँचने में सदियाँ गुजरी हैं। ठीक है। और हम अभी ट्रांजिशनल पीरियड में हैं। ठीक है। हम जा रहे हैं, आज नहीं है, साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 चाइना साल। बहुत अच्छा हो गया कानून के मामले में। देखिए 1994 में इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, और उसका जो आउटकम था वो ये था कि क़यादत, और आज भी वो हमारा मसला है। और चाइना अगर आप देखें तो माओ ज़ेडुंग के बाद इस प्रेसिडेंट को वो मकाम दिया गया है कि वो उसने कोई चेंज लाई है। ये वो लोग हैं जो चेंज लाते हैं। कैसे पैदा होंगे? हमारे कल चकवाल का इलेक्शन भी जीत गए हैं। देखिए, लोग सिस्टम से पैदा होते हैं, आप सिस्टम को चलने ही नहीं दे रहे हैं। सिस्टम मींस ये जो बल्दियाती इलेक्शन एक तरफ हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स यूनियन है, दूसरी तरफ चकवाल में वो जीत रहे हैं, वो कहते हैं जनाब देखो नर्सरी हमारी बंद हो, हमारी जो मैं पॉलिटिकल पे नहीं जाना चाहता, नर्सरियां हमारी बंद हो गई हैं, जहाँ से हम लोगों के हमारे लोग ये आज आपके आदि असेंबली में लोग जो बैठे हुए हैं ये स्टूडेंट यूनियन से और नर्सरियों से पैदा होके आए हैं, तो वहाँ वो बंद है। हम इन्होंने इंटेंशनली और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वो दरवाज़ा बंद किया है ताकि करप्ट कमज़ोर लोगों को सामने लाया जाए और उनके जरिए अपनी अथॉरिटी रखी जाए। मैं समझता हूँ कि अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और हमने इस लोग प्रोग्रेस करनी है और रूल ऑफ लॉ करना है, तो सबसे पहले हमें वो बंद दरवाजे खोलने हैं जहाँ से हमारी प्रोडक्शन होती थी लोगों की, नए जहन की, नए वो दरवाजे बताया ना अपने हमारे साथियों, कौन से दरवाजे? मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहला तो स्टूडेंट्स यूनियन थी, स्टूडेंट यूनियन सर, जो बंद हो गई। उसके बाद ये बल्दियात का जो निज़ाम था ये आप 2002 में किया है, फिर आप 2016 में किया, तो अभी देखे ना तो नहीं तो इख्तियार क्या है उनके पास, आप उनको बनाई तो है ना। देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उनको जिस तरीके से उनका फंक्शन होना चाहिए, आपके मुल्क में लंदन का मेयर आता है, कार्रवाई तो पूरी की है ना उन्होंने, लंदन का मेयर आता है तो आप उसको एक प्रोटोकॉल देते हैं क्योंकि आपको पता है वो मेयर है, प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दे दें। और आपका मेयर अगर जाता है वहां पे तो उसको एम्बेसी वाला बंदा रिसीव करने नहीं आता है, तो उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम कमजोर है। हमने इन सिस्टम्स को मजबूत करना है ताकि रूल ऑफ लॉ, पहले वो लोग आए, वो जहन आगे आए। मैं आज अपने सामने देखता हूँ, मैं इस मुल्क का एक शहरी हूँ और मैं देखता हूँ कि अंधेरा है, जितने भी ऊपर मेरे लोग बैठे हैं वो एक दूसरे से करप्शन के मुकाबले में, गाली गलौज के मुकाबले में तो जीत सकते हैं, लेकिन किसी ने आज दिन तक कोई रोड मैप नहीं दिया। सर आप वोट डालते हैं? जी मैं वोट डालता हूँ। तो आप अभी, और मैं हमेशा वोट डाल के अफसोस करता हूँ, शर्मिंदा होता हूँ, अभी भी हूँ और इसमें हमें कोई आगे उम्मीद नहीं नज़र आ रही। अगर मेरी इस प्रोग्राम की तवज्जो से भी ये गुजारिश होगी कि हमें हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको कोई रोशनी का, कोई मीनार, कोई रोशनी का दरवाज़ा, कोई लकीर, कोई खिड़की, कोई दिखाएं और वो दरवाजे खोलें वहाँ से। इनको हमारी जो जनरेशन है, इट हैज़ प्रूव्ड टू बी अ फेल्ड जनरेशन, हम नाकाम जनरेशन हो गए हैं, हमने 70 साल में कुछ नहीं दिया। देखिए माशाल्लाह आप ये बात कर रहे हैं जो इतना काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर सारा कर, और आप फील करते हैं, मेरी जनरेशन की मैंने बात की, मेरी जनरेशन में जो बाल लोग हैं, मैंने कहा कि मैं जब वोट देता हूँ मैं शर्मिंदा होता हूँ, मैं फेल हो गया हूँ मेरे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आया आज दिन तक कि मैं उसको वोट दूँ और मैं खुशी का इजहार करूँ। आप वो दरवाजे, वो रास्ते खोलें, नई क़यादत आए, ये नया खून पूरी दुनिया में इस वक्त देखें, नौजवान क़यादत आ रही है और वो साबित कर रही है। तो इस वक्त ये आपका, और हमने कब्रों के दरवाजों पे खड़े होकर कब्रिस्तान पे जाने वालों को पकड़ा हुआ है कि जी आप हमारे लीडर हो। तो हमें नई क़यादत ढूंढनी है, लानी है, आगे करनी है। वो करप्ट नहीं है, उनकी सोच मॉडर्न है, वो इस जदीद दौर के मुताबिक हैं, और वो हम जब ये काम करेंगे, कोई डिलीवर करेंगे, तो वो भी उसी हिसाब से होगा। अगर ऐसी कोई क़यादत आई, पहला जो काम होगा वो रूल ऑफ लॉ होगा।
دوسرا ہوگا کہ ہماری جو مزریزیں کم ہوں گی, تیسرا یہ ہے کہ کوئی ہمیں ایکیوز نہیں کرے گا کہ ہم ٹرانزٹ بھی ہیں, ہم سورس بھی ہیں, ہم ڈیسٹینیشن بھی ہیں. ہم صرف اور صرف ڈیسٹینیشن ہوں گے, ہمارے یہاں لوگ آئیں گے دنیا سے اور یہاں رہیں گے. زبردست یہ ہو. زبردست. بنوری صاحب آخر میں بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی, پہلے ہی بہت انفارمیٹیو تھی کہ ناظرین بنوری صاحب نے آخر میں جو کہا کہ ہمارے جو جنریشن ہے وہ فیل کرتی ہے کہ وہ فیل ہو چکی ہے, کیونکہ جو خواب یہ دیکھا تھا قائد اعظم نے کہ اس ملک میں امن ہوگا, انصاف ہوگا, برابری ہوگی, وہ یہاں پہ نظر نہیں آتی. اور اس کی وجہ ہمارے لیڈرز ہیں جو کہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کرپٹ لیڈرز ہیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں, اور ان کی وجہ سے آج قوم کے اتنے سینئر لوگ جنہوں نے اپنی زندگی لگا دی ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈ کے لیے, جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں انسانیت کا اتصال نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈال کے بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کن کو ووٹ ڈال دیا. آج لمحہ فکریہ ہے پاکستان میں کہ ہم رائٹ کیا ہے. میں جب بات کرتے ہیں مختلف رائٹس کی تو ایک چیز بہت ابھر کے سامنے آتی ہے, اور وہ آج بنوری صاحب نے بھی کہی کہ رول آف لا نہیں ہے, اور دوسری جو چیز ہے وہ پولیٹیکل ول ہے. ہم نے ہمیشہ جب بھی اپنے ساتھیوں کو دعوت دی یہ اس کا نچوڑ نکلا کہ پاکستان میں اگر جو چیزیں نہیں امپلیمنٹ ہو رہی یا پاکستان میں اس طرح سے قانون کی عملداری نہیں ہو رہی تو سب سے پہلی ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے, اور دوسرا ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. جب تک یہ دو چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوں گی پاکستان میں ہم انصاف کی بات شاید کرتے ہوئے ہچکچائیں گے, انصاف حاصل کرنے کے لیے ہم ہچکچائیں گے. تو یہ ذمہ داری میرے اوپر بھی ہے, بنوری صاحب کے اوپر بھی ہے, اور آپ سب کے اوپر ہے کہ ہم اپنے ضمیر کی اس دفعہ آواز سنیں اور ہم ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں, جیسے بنوری صاحب نے کہا کہ ینگ بلڈ ہو جو کہ ہر طرح کی کرپشن سے پاک ہو, جو ہر طرح کے اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے پاک ہو, جس نے کہیں پہ بھی دانستہ طور پہ پاکستان کو ڈچ کیا ہو, پاکستان کو نقصان پہنچایا ہو. اسی سوچ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا ملک بنانا ہے جہاں پہ ہم سب فخر کے ساتھ سر اٹھا کر زندہ رہ سکیں, اور اس طرح کے کیسز جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے, جو کہ ایشیا میں بہت زیادہ ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں بہت سارے دیکھنے میں آ رہے ہیں, نہ ہو تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. اور اس دفعہ یہ ضرور سوچیے گا کہ جب وہ ووٹ دیتے ہیں تو ہم ایماندار لوگوں کو ووٹ دیں, ان کو دیں جو پاکستان میں انصاف کو لے کے آ سکے, قانون کی بالادستی قائم کر سکے. بہت شکریہ, اگلے ہفتے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. کبھی سوچا اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ غلط اور صحیح کے درمیان فرق بہت ضروری ہے. جو بو گے وہی کاٹو گے, حق دو گے تو ہی حق ملے گا. لیکن اس سے پہلے سمجھو, پرکھو اور جانو کہ رائٹ کیا ہے.